بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے رابطے میں ہے۔ تھوڑی سی ذرا نام میں تبدیلی اس لیے کی ہے تاکہ اس کی گہرائی اور وسعت اور برکت میں اضافہ ہو جائے ان عدد کے اعتبار سے۔ سلسلہ گفتگو جو ہمارا جاری تھا پچھلے کافی دنوں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، درمیان میں پھر آئمہ سے منسوب جو ایام ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ آج میرا موضوع دو باپ بیٹا نبی ہیں جنہیں قرآن نیک، صالح اور ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے۔ میری مراد حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت زکریا سلیمان بن داؤد کی نسل سے نبی بنے۔ چونکہ نسل حضرت سلیمان بن داؤد سے تھے تو بیت المقدس قبلہ اول کے نگران اور متولی تھے، اور جب بی بی مریم کی والدہ بی بی حنہ نے اپنی منت کے مطابق نظر کیا کنیز خدا کے طور پہ، خدمت کے طور پہ بیت المقدس کو، حضرت مریم کو، تو ان کی نگرانی پرورش بھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے میں آئی۔ 98 برس جناب زکریا کی عمر تھی اور بے اولاد رہے، بس متولی نگران رہے بیت المقدس۔ جو ہی کنیز خدا اس معصومہ بچی کی پرورش نگہداشت جناب زکریا کے ہاتھوں میں آئی، نگرانی میں آئی، تو جناب زکریا کے اندر اولاد کی خواہش نے انگڑائی لی اور 98 برس کی عمر میں دعا کی، میرے اللہ کیا میں صاحب اولاد نہیں ہو سکتا؟ کوئی اتنے کرب سے، اتنے دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ باب قبولیت کھل گیا اور پردہ وحدت قریب جا کے یہ دعا وحدت نے سنی۔ اور اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معروف خصوصیت ان کی دل سے لگن سے کی ہوئی دعا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا محاوروں میں دعائے زکریا۔ وہ اتنے اندر سے، من سے ٹوٹ کے دعا کی جناب زکریا نے کہ اللہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو صاحب اولاد ہوگا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم روزہ رکھو گے۔ اللہ نے دعائے زکریا کا ثمر ان کو ایک بیٹا عطا کیا، وہ نبی بنایا اسے بھی، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لغت کے اعتبار سے یحییٰ کا مطلب ہے جیتا جاگتا، یحییٰ یعنی حیات سے۔ جناب یحییٰ دنیا میں آئے تو 4 سال کی عمر میں پوری توریت کو حفظ کر لیا، پوری توریت کے عالم ہو گئے، حافظ ہو گئے۔ 10 سال کی عمر میں جناب یحییٰ احکام شریعت کی تبلیغ کرنا شروع ہو گئے عام بچوں کی نسبت، یعنی یہ ہوتا ہے حجت کا بچپنا، حجت کا لڑکپن، حجت کی جوانی۔ 10 سال کی عمر میں تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ طرز زندگی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت فقیرانہ، حضرت عیسیٰ سے ملتا جلتا، ٹاٹ کا لباس پہنتے، کم گفتگو کرتے، کم غذا کھاتے، خوف خدا سے اکثر گریا کرتے رہتے، اتنا گریا کرتے خاص طور پہ جب حضرت زکریا اللہ سے خوف دلانے کی آیات پڑھتے توریت میں سے، جہنم کا تذکرہ کرتے، تو سنتے سنتے جناب یحییٰ غش کر جاتے، اتنا روتے جناب یحییٰ۔ مفسر نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے جناب زکریا نے قیامت کا، حشر کا اور جہنم کا تذکرہ کرنا کم کر دیا، بہت کم۔ جب قریب بیٹھا ہوتے یحییٰ تو ذکر ہی نہ کرتے، بات کسی اور طرف موڑ دیتے۔ خوف خدا سے جناب یحییٰ اتنا روتے کہ یہ رخسار ہے نا، آنکھوں کے نیچے رخسار، یہاں پکی پکی لکیریں بن گئی آنسوؤں کی، اتنا روتے جناب یحییٰ۔ گھر سے نکل جاتے، کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں جا کے وہاں اللہ کی یاد میں گریا کرتے خشیت خدا سے۔ ایک دن کیا ہوا، یہاں رو رو کے میں نے عرض کیا کہ لکیریں بن گئی پکی۔ حضرت زکریا نے یہاں چمڑے کے ٹکڑے لگا دیے۔ اب آپ اندازہ کریں
کہ انسان کے چہرے کے اوپر ایک اضافی چیز لگا دی جائے تو کیسا لگتا ہے؟ چمڑے کے ٹکڑے یہاں آنکھوں کے نیچے جہاں آنسوں کی نالیاں بہتی تھیں وہاں لگا، اتنا روتے جناب زکریا۔ معمول کیا تھا؟ گھر سے نکل جاتے جنگل میں، صحرا میں، ویرانے میں، پہاڑ میں، اور وہاں جا کے اللہ کی خشیت، اللہ کی یاد میں، خوف خدا سے، جہنم کے خوف سے روتے رہتے۔ یہ حجت کا حال ہے۔ ایک دن کیا ہوا، پہاڑ کے اوپر تھے، روتے روتے غش کر گئے، گرتے ہوئے آنسوؤں سے وہاں زمین کے اوپر جو مٹی تھی کیچڑ بن گئی، چہرہ سارا کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ ماں تلاش کرتی ہوئے وہاں پہنچی، جناب یحییٰ علیہ السلام کی والدہ تلاش کرتی ہوئے وہاں پہنچی، جا کے یحییٰ کو اٹھایا، پانی کے ساتھ چہرہ دھویا، یکدم اٹھے جناب یحییٰ تو سمجھے کہ ملک الموت آ گیا۔ کہا ملک الموت، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان سے مجھے آخری مرتبہ ملاقات کر لینے دینا، اگر میرا وقت آ گیا ہے۔ پیشانی چوم کے ماں نے کہا نہیں لخت جگر، ماں آئی ہے تمہیں تلاش کرتے کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام سے سوال کیا، یحییٰ علیہ السلام سے سوال کیا، باپ نے یعنی بیٹے سے سوال کیا، زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے سوال کیا، بیٹا کیوں روتے ہو اتنا؟ اس کی یاد میں رونا، اس کے خوف سے رونا، خشیت خدا سے، اللہ کو ہے تو بڑا پسند، لیکن تم بہت کثرت سے روتے ہو، اس کی ہر وجہ کیا ہے؟ تو مومنین گرامی کا ایسا جواب دیا جناب یحییٰ نے جو مومنین کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہوگا۔ جناب یحییٰ فرماتے ہیں بابا مجھے جبریل نے خبر دی ہے، جنت اور جہنم کے درمیان، پل صراط کے درمیان، مومن کے درمیان داخل جنت سے پہلے ایک ایسا گھنا ڈراؤنا جنگل ہوگا، اسے وہ مومن عبور کر کے جنت میں داخل ہوگا جو دنیا میں کثرت سے روتا رہا ہے۔ اب خوف خدا ہو یا امام حسین علیہ السلام کا گریہ، آنسو تو ہے نا، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا، اس کا تو الگ سے اجر ہے، اس پہ تو الگ سے بات انشاءاللہ کریں گے کسی وقت۔ تو کثرت گریہ جنت میں داخلے کا سبب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بتایا۔ وقت کے بادشاہ نے ایک فتوی ناجائز، فتوی حرام مانگا جناب یحییٰ علیہ السلام نے، انکار کیا۔ اسی انکار کی صورت میں بادشاہ کی جو بیوی تھی اس نے ایک فوجی دستہ بھیجا کہ جاؤ جا کے یحییٰ کا سر کاٹ کے لے آؤ، اس نے ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، اس کی یہ جرت، اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ جو علماء تھے انہوں نے منع کیا، اس وقت جو علماء تھے بادشاہ کو بھی منع کیا اور اس کی بیوی کو بھی منع کیا کہ یہ خاصان خدا ہیں، اللہ کا نبی ہے، اسے قتل کر دیں گے تو زمین پہ دانہ اگنا بند ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان پہ سرکشی سوار ہو، خون سوار ہو، خواہشات نفس پہ انسان تابع ہو جائے تو پھر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ بادشاہ وقت نے اور اس بد کردار ملونہ عورت نے حکم دیا قتل لازمی کرنا ہے، ہاں خون زمین پہ نہ گراؤ، کسی کنویں کے اندر یحییٰ کا خون گرا دو۔ اب اسی طرح جناب یحییٰ کو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ چیرا گیا آرے کے ساتھ، یا جس طرح بھی قتل کیا گیا۔ مفسر قرآن علامہ حافظ فرمان شاہ صاحب کے تفسیر سے میں نے پڑھا ہے، وہاں آرے کے ساتھ چیرنے کا ذکر مجھے تو نہیں ملا، لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ بہرحال جیسے بھی جناب یحییٰ کو قتل کر کے ان کا خون ناحق ایک کنویں کے اندر بہا دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ کنواں ابلنا شروع ہوا، پانی ابلنا شروع ہوا، اس کے اوپر مٹی ڈالتے جاتے تھے، خون اور پانی ابلتا رہتا تھا۔ جناب یحییٰ کا سر کاٹ کے بھیج دیا گیا۔ اتنی مٹی ڈالی گئی کہ بہت بلند ٹیلا اور پہاڑ بن گیا، اور اسی خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے بخت نصر میں اس کے قصاص میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصاص میں اس قوم کو، اس ظالم اور فاجروں کو، فاسقوں کے گروہ کو جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا تھا۔ مومنین گرامی قدر، یہ ذی الحج کے دن ہیں، اور نسبت یہاں امام حسین علیہ السلام کے جناب یحییٰ کے ساتھ کیا ہے؟ اکثر امام حسین علیہ السلام جب
مدینہ سے نکلے مکہ، مکہ سے وارد کوفہ ہوئے، جانب کوفہ ہوئے، کربلا کی طرف چلے، تو اکثر راستے میں امام حسین علیہ السلام ذکر کیا کرتے تھے یحییٰ علیہ السلام کا۔ امام نے فرمایا میرے بہت سے معاملات، میرے دنیا میں آنے، میرے شہادت، میرے خلاف خروج، یحییٰ کے خلاف ایک بد کردار عورت نے ناجائز فتویٰ مانگا تھا، مجھ سے بھی ایک فتویٰ مانگا گیا تھا یزید کی طرف سے ناحق شریعت محمد کے خلاف، میں نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا، میں نے بھی اس کی خواہش نفس کے اوپر چلنے سے انکار کیا۔ میرے اور یحییٰ کے حالات بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، جس طرح اس کا سر کاٹا گیا اس طرح میرا بھی سر کاٹا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام اکثر جناب یحییٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور، اللہ کے آخری پیمبر سرتاج انبیاء کے حضور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کا مشترکہ پرسہ جناب ختمی مرتبت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور قیامت سے پہلے ظالموں کو رجت کے زمانے میں ان کے عمل کا بدترین بدلہ سزا کی صورت میں ہم اس کی دعا کرتے ہیں۔ اور امام زمانہ کے حضور بھی امام حسین علیہ السلام چونکہ نسبت کا ذکر آ گیا، ان کا پرسہ پیش کرتے ہیں، جناب یحییٰ علیہ السلام کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں، کیوں امام زمانہ انبیاء کے ورثہ دار ہیں۔ السلام علیکم یا اہل مدد۔